ہمالیہ کے عظیم پہاڑی سلسلوں کے دامن میں 10,118 مربع میل پر پھیلا یہ لازوال اور خوبصورت خطہ بلتستان پاکستان کے جمالیاتی تعارف کا ایک اہم حوالہ ہے۔ یہ علاقہ اپنے خوبصورت نظاروں، دلکش وادیوں، فلک شگاف پہاڑی سلسلوں، بے مثل جھیلوں، عظیم ثقافت اور حیران کن قدرتی نظاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو سیاحوں کو دم بخود کر دیتا ہے۔ بلتستان کا تمام علاقہ تقریباً پہاڑی ہے، جس میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کے علاوہ نانگا پربت اور راکا پوشی سمیت 8 دیگر بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں، جنہیں سر کرنے اور دیکھنے کے لیے جنگجو کوہ پیما اور سیاح پوری دنیا سے بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ قطبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئرز کا ذخیرہ بھی یہی موجود ہے، جن میں سیاچن، بلتورو اور بیافو گلیشیئرز شامل ہیں۔ It's the land of K2. It's the land of 5 above 8,000 meters peak. It's the land of mountains. I think اتنے بڑے پہاڑ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، اتنی را خوبصورتی اور اتنے خوبصورت لوگ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ قراقرم کی آغوش میں بسا اسکردو بلتستان کا سب سے بڑا شہر اور دارالخلافہ ہے۔ اس شہر کے لوگ انتہائی ملنسار، خوش مزاج، پرامن اور بے حد مہمان نواز ہیں۔ عظیم ترین پہاڑی سلسلوں اور سحر انگیز چوٹیوں کے علاوہ بلتستان کئی لازوال اور تاریخی جھیلوں کا مسکن بھی ہے، جو دنیا کی بلند ترین جھیلیں مانی جاتی ہیں۔ غیر معمولی حسن اور سحر انگیزی کا مرقع کچورا جھیل کو اسکردو کی پہچان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس جھیل کی خاص بات یہاں کے شنگریلا ریزورٹس ہیں، جن کی وجہ سے اس جھیل کو شنگریلا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ کچورا جھیل سے تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر ایک اور قدرتی جھیل اپر کچورا سیاحوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کو بےتاب نظر آتی ہے۔ جھیل کے اطراف میں پھیلے دلربا مناظر اور ہمالیہ کا برفانی گھیرا ایک عجیب ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ This lake is so calm and peaceful, especially in autumn season. I love to come in autumn because the color is changing in yellow and orange, and not many tourists here. That's why I especially bring my friends to here. Then we enjoy the boating. I go everywhere, and the star light and the mountain and many beautiful places you can go. So you will love Pakistan when you came here. ستپارا گاؤں کے نام سے منسوب ستپارا جھیل بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ سطح سمندر سے 8,650 فٹ کی بلندی پر موجود یہ جھیل بھی بلتستان کے ماتھے کا جھومر ہے، جسے دیکھنے والے قدرت کی کاریگری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ It's just the variety of landscape here with the rocks and the snow-capped mountains, and it being the home of hiking to K2, which is pretty amazing. I haven't been there, but I'd love to go. It's just spectacular.
کے عظیم پہاڑی سلسلے کے درمیان دور تک نظر آنے والے ریت کے ان ٹیلوں کو خالق کائنات کا ایک عجوبہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع اس کولڈ ڈیزرٹ کو دنیا کا بلند ترین صحرا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ مناظر جادوئی اور سحر انگیز ہیں جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دنیا کا سب سے ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ از ان یور کنٹری، ان آر کنٹری پاکستان۔ فخر کی بات ہے، کار ریلی ہوتی ہے اب تو ہر سال ہی ہوتی ہے، سو دیٹس ون آف دا اٹریکشنز ناؤ۔ سو اٹس لائک اٹس بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ ڈیزرٹ، تو دیٹس دا بیوٹی آف دا ڈیزرٹ۔ گلستان بلتستان قدیم تہذیبی اور تاریخی آثار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسکردو میں موجود کرپوچو فورٹ کو قلعوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عظمت رفتہ کی داستان بیان کرتا یہ ناقابل شکست قلعہ اسکردو شہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خپلو فورٹ 19ویں صدی میں تعمیر ہونے والا یہ شاندار محل خپلو کے راجہ اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ قلعہ لکڑی کے نقش و نگار کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ فورٹ کا یہ حصہ خپلو ویلی اور قراقرم کے عظیم پہاڑی سلسلے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک خاص طرز سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں موجود صدیوں پرانی قدیمی اور تاریخی چیزیں بلتستان کی ثقافت اور تہذیب کی آئینہ دار ہیں۔ 2013 میں اس قلعے کو یونیسکو ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ It's lovely so far. Like we are not accustomed to this kind of mountains, you know, like very big mountains, very high. When you're in the middle of the valley, it's really impressive. پرامن لوگ ہیں، بہت ہی پیسفل لوگ ہیں۔ آپ سب جتنے بھی ٹورسٹ والے یہاں پہ تشریف لاتے تو ہمارے یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو پاکستان چھوڑ کے جو ہے نا دوسرے ممالکوں میں جانا وہ چھوڑ دیتے۔ شگر فورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک بہت بڑے پتھر پر بنایا گیا ہے۔ شگر کے راجہ کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو اب ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے سرینا ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم ادھر آئے ہیں اسکردو اپنی ویکیشنز کے لیے، اینڈ ٹرسٹ می اٹس دا موسٹ امیزنگ ٹائم آف دا ایئر۔ Everything is amazing. Skardu itself, people here, everything is perfect, I must say. سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس میں موجود اشیاء صدیوں پرانی بلتستانی ثقافت اور تہذیب کی بے شمار جہتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے تو ہر علاقے سے جو ہیں وہ شروع سے آتے ہیں، تو لیکن فارنرز بھی زیادہ آتے ہیں، ملیشین، امریکن، اچھا اس میں بہت سارے، جرمنی سے بھی آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں۔ بلتستان کی آبشاریں اس خطے کی خصوصیات اور نئے رنگیوں کا ایک اور حوالہ ہے۔ یہاں موجود قدرتی آبشاریں پاکستان کی بلند ترین آبشاروں میں شمار ہوتی ہیں، جن کا ملکوتی حسن ایک بار دیکھنے سے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، جو دیکھنے والوں کو تازگی، بشاشت اور سرور کی کیفیت میں لے جاتی ہے۔
میں نے اتنی اونچی واٹر فال ابھی تک نہیں دیکھی. بہت تھوڑے اس سے نیچے والی ہائٹ پر زیادہ تر اس طرح کی ہیں جو ہم نے وزٹ کیے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک تو کلوز اپ میں جو اس کا افیکٹ ہے پانی کی جو فوار اس طرح سے آ رہی ہے تو اس لحاظ سے بہت اچھی لگی. دیوسائی نیشنل پارک بھی بلتستان کی سیاحت کا ایک ناقابل فراموش باب ہے. سطح سمندر سے 13,497 فٹ کی بلندی پر واقع یہ میدانی علاقہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ ہے. جس کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر ہے. دیوسائی خوشگوار حیرت اور جاذبیت کا گلدستہ ہے جسے جنگلی حیات کا گھر بھی کہا جاتا ہے. You can go as far as you want. ایک سکون ملتا ہے, مطلب اتنے ہائی الٹیٹیوڈ میں جا کر ایک بہت خوبصورت سکون ملتا ہے. Like it's absolutely beautiful. بلند ترین میدانی علاقہ ہونے کے باعث دیوسائی سال میں 8 سے 9 مہینے مکمل طور پر برف میں ڈھکا رہتا ہے. یوں یہ علاقہ اس موسم میں کسی خواب کا منظر پیش کرتا ہے. یہاں موجود شیوسر جھیل اس برفانی میدان کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے. Absolutely awesome, this place, beyond words. You got to come here to see for yourself how beautiful Pakistan is. بلتستان کو قدرت نے ان تمام رانائیوں، فیاضیوں، خوبصورتیوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے جس کا خواب دنیا کا کوئی بھی فطرت پرست اور حسن شناس دیکھ سکتا ہے. یہ خطہ ان گنت جمالیاتی حوالوں اور نیرنگیوں کی اماج گاہ ہے. یہاں نظروں کو خیرہ اور دل کو مسخر کرنے کا تمام سامان موجود ہے. یہ خطہ یہاں کے حسین مقامات اور یہاں کے دلفریب وسیع و عریض قدرتی مناظر ہر وقت سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑنے کو بے تاب ہیں.